ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرک یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتی ہیں۔ اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں، یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ہیں ان کے لیے بجا لاتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اعوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 سے لے کر 111 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے، یہ 13واں پارہ ہے، 13ویں پارے کا یہ 6واں رکوع ہے، جبکہ سورہ یوسف کا یہ 12واں رکوع ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمارے سورہ یوسف بھی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا اور سننا قبول عام فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکأی من آیات فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش اور ان میں بے شمار چیزوں کا وجود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک خالق و صانع ہے، یعنی بنانے والا ہے جس نے ان چیزوں کو وجود بخشا ہے، اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایسا انتظام کر رہا ہے کہ جو صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے اور ان میں کبھی آپس میں ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہوا، لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی گزر جاتے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہی نہیں اور نہ ان سے ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ بڑی غور طلب آیت ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ وَمَا يُؤْمِنُ اور ایمان نہیں لاتے، أَكْثَرُهُم ان میں سے اکثر، باللہ اللہ پر، الا مگر، وہم اور وہ، مشرکون مشرک کی جمع ہے مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ آپ اس ترجمے پر غور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ بہت سے لوگ جب کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جو شرک ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، تو جب انہیں اس سے روکا جائے، یہ دعوت دی جائے، بتلایا جائے کہ یہ شرک ہے، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ کلمہ گو جو بندہ ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرک یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں۔ یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجا لاتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی خرافات سے محفوظ فرمائے۔ افآمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون۔
کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبری میں ہی ہوں؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور پیروکار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یعنی پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ مطلب یعنی توحید کی راہ ہی میری راہ ہے، بلکہ ہر پیغمبر کی ہی راہ رہی ہے، اس کی طرف میں اور میرے پیروکار پورے یقین اور دلائل شرعی کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یعنی میں اس کی تنزیہ اور تقدیس بیان کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک، نظیر، مثیل یا وزیر و مشیر یا اولاد اور بیوی ہو، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے، کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی نازل فرما گئے۔ یہ آیت اس بات پر قطعی حکم ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں، عورتوں میں سے کسی کو نبوت کا مقام نہیں ملا۔ اسی طرح ان کا تعلق قریہ سے تھا جو قصبہ، دیہات اور شہر سب شامل ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اہل بادیہ صحرا نشینوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اہل بادیہ نسبتاً طبیعت کے سخت اور اخلاق کے کھردرے ہوتے ہیں، اور شہری ان کی نسبت نرم دیمے اور بااخلاق ہوتے ہیں، اور یہ خوبیاں نبوت کے لیے ضروری ہیں۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹا کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، مطلب یہ کہ یہ مایوسی اپنی قوم کے ایمان لانے سے ہوئی، اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹا کہا گیا۔ قرأت کے اعتبار سے اس آیت کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن سب سے مناسب مفہوم یہ ہے کہ ظنوا کا فاعل قوم کفار کو قرار دیا جائے، یعنی کفار عذاب کی دھمکی پر پہلے تو ڈرے، لیکن جب زیادہ تاخیر ہوئی تو خیال کیا کہ عذاب تو آتا نہیں ہے، جیسا کہ پیغمبر کی طرف سے دعویٰ ہو رہا ہے، اور نہ آتا نظر ہی آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں سے بھی یوں ہی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی قوموں پر بھی عذاب میں بڑی بڑی تاخیر روا رکھی گئی ہے، اور اللہ کی مشیت و حکمت کے مطابق انہیں خوب مہلت دی گئی، حتیٰ کہ رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ شاید انہیں عذاب کا یوں ہی جھوٹ موٹ کہہ دیا گیا ہے۔ فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ مطلب یہ ہے اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس قانون مہلت کا بیان ہے جو وہ نافرمانوں کو دیتا ہے، حتیٰ کہ اس بارے میں وہ اپنے پیغمبروں کی خواہش کے برعکس بھی زیادہ سے زیادہ مہلت عطا کرتا ہے، جلدی نہیں کرتا، یہاں تک کہ بعض دفعہ پیغمبر کے ماننے والے بھی عذاب سے مایوس ہو کر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان سے یوں ہی جھوٹ موٹ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہو جانا ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ نجات پانے والے اہل ایمان ہی ہوتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ یعنی قرآن جس میں قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کوئی گڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل موجود ہے اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی اچھی اور مستند قسم کی روایت آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔